والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. پروگرام کے جس وقت کا اعلان ہوا تھا، کچھ مجبوریوں کی بنا پر میں تقریباً آدھا گھنٹہ تاخیر سے آپ کے درمیان پہنچا ہوں. موضوع جیسا کہ اشتہار کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا، عظمت صحابہ و اہل بیت. آج کے اس درس میں ہم دو چیزوں کو سمجھیں گے. ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کس کو کہتے ہیں، صحابہ کا مقام کیا ہے. اور پھر دوسری چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کا مقام کیا ہے. میرے بھائیوں، صحابہ کا لفظ جو ہے یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابی کہتے ہیں اس انسان کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اس نے دیکھا ہو یا ملاقات کی. جس انسان کی ملاقات ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ہوئی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اسے صحابی کہا جاتا ہے. صحابہ کرام ہمارے عقیدے کے مطابق اس روئے زمین پر اللہ کے نبیوں کے بعد، اللہ کے پیغمبروں کے بعد، اللہ کے رسولوں کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی، جن کے اخلاص کی اور دین کے لیے جن کی قربانیوں کی گواہی قرآن دیتا ہے. اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک کسوٹی قرار دیتا ہے. قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے صحابہ کرام معیار ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، کسوٹی ہیں. اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا ایمان پکا ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے کسوٹی صحابہ کرام. اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھائیے، سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جب تک تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، تم ہدایت نہیں پا سکتے. صحابہ کرام معیار حق ہیں. اور اسی لیے جو ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے صحابہ کرام کو ڈسمس کر دیا، صحابہ کرام کے اوپر جو اعتماد ہے، جو ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کو اس نے شک میں ڈال دیا. تو اس امت کے اسلاف نے لکھا ہے کہ یہ در حقیقت ان کی سازش یہ ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے رسول کے بیچ کے میڈیم کو ڈسمس کر. اللہ کے پیارے نبی کی اور ہمارے بیچ کا میڈیم کون ہے؟ صحابہ ہیں. ہمیں قرآن کس کے ذریعے ملا؟ صحابہ کے ذریعے. ہمیں حدیثیں کس کے ذریعے ملی؟ صحابہ کے ذریعے ملی. اور ایک بات بولوں آپ سے، ہم لوگ کبھی کبھی تقریروں میں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے انوکھی سیرت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ آن دا ریکارڈ ہے.
بھئی ہر انسان کے کچھ نہ کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جن کے لاکھوں کروڑوں فالوورز، مگر یہ ایگزامپل، یہ مثال کسی اور کے لیے نہیں ملتی کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ کیا گیا. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کی انگلی کہاں حرکت ہوتی تھی، صحابہ کرام اس پر بھی نظر رکھتے تھے. آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو میں کتنا پانی خرچ ہوتا تھا، اس پانی کا بھی صحابہ کرام نے ایک اندازہ کیا کہ ہاں اتنے لیٹر، میں لیٹر اپنی ٹرم میں کہہ رہا ہوں، اس زمانے کا لفظ استعمال کیا کہ اتنے سا پانی استعمال ہوتا. اللہ کے پیارے نبی کرتا پہنتے تھے یا پگڑی پہنتے تھے یا جوتا پہنتے تھے تو کس طریقے کا پہنتے تھے، کھانے میں کیا پسند تھا، سفر میں جاتے تھے تو کیا نوعیت تھی، گھر میں، یعنی اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو ہم کہہ دیں پرائیویٹ ہے. اللہ کے پیارے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے آئینے کی طرح سا. یہ جتنا بڑا معجزہ ہے میرے بھائیوں، اس معجزے کے اندر ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ نبی کی یہ پوری سیرت اور نبی کی یہ پوری زندگی ہم تک پہنچائی کس نے؟ صحابہ نے. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو محبت کی انتہا کو پہنچا. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا، اس کی ایک حرکت پر غور کرتا ہے، اس کی ایک ادا پر غور کرتا ہے. اور یہ محبت کرتے تھے صحابہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی اچانک ہمارے بیچ سے اٹھے اور کچھ دیر لگ گئی آپ کے آنے میں، تو ہم گھبرا گئے کہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی کہاں چلے گئے، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی، کسی نے کوئی حملہ تو نہیں کر دیا. اتنے اللہ کے پیارے نبی کو لے کر کے صحابہ سینسیٹیو تھے، اتنی محبت کرتے تھے. آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے لڑ پڑتے تھے، آپ کا بچا ہوا کھانا حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے. آپ کی ایک ادا پر غور کرتے تھے. یہ محمد کے ساتھی تھے، یہ نبی کے صحابہ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کی عظمت کے بارے میں قرآن کریم کی سینکڑوں آیات موجود ہیں. میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت دیکھیے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، چاہے ان کا تعلق مہاجرین میں سے ہو چاہے انصار میں سے ہو. صحابہ کے دو گروپ تھے، ایک مہاجرین کا گروپ تھا، ایک انصار کا گروپ. ایک وہ تھے جنہوں نے دین کے لیے سب لٹا دیا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے ان لٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اللہ تعالیٰ ان دونوں طبقوں کا ذکر کرتا ہے، دونوں کیٹیگریز کا ذکر کرتا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میرے نبی کے مہاجر صحابہ، میرے نبی کے انصاری صحابہ، والذین اتبعوہم باحسان، جو پہلے ایمان لائے وہ صحابہ، جو بعد میں ایمان لائے وہ صحابہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات اللہ نے قرآن میں کسی اور کے لیے نہیں کہی. یہ ہم جو صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں نا، یہ کوئی عقیدت میں نہیں لگاتے، کوئی احترام میں، یہ عقیدے کے طور پہ لگاتے. ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ قرآن نے ہمیں دیا ہے. رضی اللہ عنہم، صحابہ سے اللہ راضی ہے. اور صرف اللہ نہیں راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہے. انہوں نے جب اللہ کا دین قبول کیا تو اس دین کے راستے میں جو قربان کرنا پڑا قربان کر دیا. کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھی، میری ماں اور بہنوں، صحابہ اور صحابیات کی سیرت کو پڑھی. آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم ایمان کے کس کمزور درجے میں ہم اور آپ میرے بھائیوں. انہوں نے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے کیا قربانیاں دی. ان میں کوئی بلال ہے جو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے، سینے پر گرم پتھر رکھا جاتا ہے، اور ان کا مالک ان سے کہتا ہے کہ بلال تجھے یہ ٹارچر کرنا میں چھوڑ دوں گا اگر تو محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بلال جواب دیتے ہیں کہ نہیں، احد احد. آواز نہیں نکل رہی ہے، سینہ گھٹ رہا ہے، سینے پر گرم پتھر رکھا ہے، عرب کی گرمی اور تپتی ہوئی ریت ان کے جسم کی کھال کو جھلسا رہی ہے، مگر بلال اس کیفیت میں بھی کہتے ہیں کہ میرا رب ایک ہے، میں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتا. ان صحابہ میں کوئی عمار ابن یاسر تھے جن کی ماں کو، بوڑھی ماں کو ان کے سامنے ننگا کر کے شہید کیا گیا.
उन सहाबा में कोई खुबैब थे जिनको सूली पे चढ़ाने के पहले ऑफर किया गया था कि तुम कह दो मेरी जगह मोहम्मद होते तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, और खुबैब कहते जालिमों, मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा मेरी जान बच जाए और मेरे नबी के पांव में कांटा भी चुभे। उन सहाबा में कोई सुहैब रूमी भी थे। जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे, अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को लेके जाने लगे। मक्का के काफिरों ने कहा कहां जा रहे हो? कहा कि मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा कि ऐसा है, मक्का में आए थे तो फूटी कौड़ी तुम्हारे पास नहीं थी, यहां बिजनेस किया, यहां पैसा कमाया, यहां तिजारत करके पैसा कमाया, और आज सब लेके जाना चाहते हो? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। का फिर क्या करोगे? का माल दे दो, चले जाओ। इंसान को अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना कैपिटल बड़ा प्यारा होता है। मेरे सुहैब रूमी ने लम्हे भर का तवक्कुफ नहीं किया, एक मिनट के लिए सोचा नहीं, अपनी जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई उनको दे दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। और जब मदीना पहुंचे हैं और नबी ने अपने सहाबी को देखा है तो गले से लगा के कहा था रबेह तल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने फायदा कमाया है। ये नबी के सहाबा थे। उनमें कोई अबू बकर सिद्दीक थे। जब प्यारे नबी की हिजरत का टाइम आया, आज मुहर्रम का महीना, मेरे भाइयों, दुनिया में मुहर्रम का महीना किस वजह से पहचाना जाता है कि साहब ये इसकी 10 तारीख को सैयदना हुसैन शहीद। कोई जिलहिज्जा के महीने को इसलिए नहीं पहचानता कि 18 जिलहिज्जा को नबी का ऐसा दामाद जिसके निकाह में 2 बेटियां आई थी, उस दामाद रसूल को 1 महीना तक अपने घर में तड़पा तड़पा के भूखा प्यासा कुरान पढ़ते हुए शहीद किया गया था। कोई जिलहिज्जा को इस हैसियत तो याद नहीं करता। कोई शव्वाल के महीने को इस हैसियत से तो याद नहीं करता कि शव्वाल के महीने में ओहद की जंग हुई थी, जिसमें नबी के चचा हमजा शहीद हुए थे और उनके जिस्म के उनके नाक कान काटे गए थे, उनके कलेजे निकाले गए थे, उनकी लाश की बेहुरमती हुई थी। कोई इस नाहिए से, इस पहलू से शव्वाल को तो याद नहीं करता। क्या इस्लाम में सिर्फ एक शहादत हुई थी? क्या आज इस मुहर्रम के महीने को मेरे भाइयों इतना, इस वाक़े करबला को इतना ड्रामेटाइज कर दिया गया, इतना उसको इतने उसमें रंग भरे गए, इतने मसाले भरे गए कि अल्लाह की पनाह है। क्योंकि जालिमों को मालूम था सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मकाम है। मुसलमानों के कौन मुसलमान होगा जिसके दिल में अपने नबी के नवासे, अपने नबी के महबूब, अपने नबी के लाडले के लिए मोहब्बत ना होगी। इस मोहब्बत को कैसे ब्लैकमेल किया जाए मेरे भाइयों, ये एक तबके को पता था और आज वो ब्लैकमेल कर रहा है। मुहर्रम को कभी इस हैसियत से सोचिए मेरे भाइयों, ये हमारे कैलेंडर का पहला महीना, और मुहर्रम का महीना हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है। और हिजरी किसको बोलते हैं? जिसकी शुरुआत हिजरत से होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हिजरत का सफर करने जा रहे थे, अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंचे। अम्मा आयशा कहती है दोपहर का टाइम था, अल्लाह के नबी मेरे घर में आए। आमतौर से इस वक्त आते नहीं थे आप। आपने आके कहा कि अबू बकर, मुझे हिजरत का हुक्म मिल गया है, इजाजत मिल गई। अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह के नबी, मुझे यह बताइए कि मुझे आपके साथ जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, मुझे आपकी सोहबत मिलेगी कि नहीं, मुझे आपकी कंपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि हाँ तुम मेरे साथ चलोगे। इतना सुनना था फबका अबू बकरिन, अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, ज़ारो कतार आंखों से आंसू बहने लगे। और अम्मा आयशा कहती पहली बार अपने बाप की आंखों में मैंने खुशी के आंसू। ये वो लोग थे मेरे भाई जो नबी के साथ के लिए तड़पा करते थे। नबी के साथ कैसे मुझे वक्त गुजारने का, नबी की खिदमत करने का कैसे मौका मिले, ये कुर्बान रहते। यही अबू बकर सिद्दीक हैं। गारे सौर में जब अल्लाह के प्यारे रसूल पहुंचे, वहां कई सुराख थे, किसी में पत्थर भर दिया, किसी में कपड़ा भर दिया, एक सुराख रह गया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पैर के अंगूठे से उस सुराख को बंद किया। और उसमें कोई जहरीला जानवर था जो डंक मार रहा था, और अबू बकर सिद्दीक के पांव में वो काट रहा था और तकलीफ से वो बेकरार थे, मगर उनकी गोद में सर रख करके अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। उन्होंने अपनी तकलीफ को बर्दाश्त किया कि मेरे नबी को तकलीफ न पहुंचे। लेकिन जब तकलीफ आंसुओं की शक्ल में आंखों से गिरी है और वो गरम गरम आंसू जब अल्लाह के प्यारे नबी के ऊपर पहुंचे हैं, जब आपके जिस्म पर गिरे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी की नींद खुलती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के उस जख्म पर अपना लुआब दहन लगाते हैं और उनका जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। आज एक तबका कहता है कि साहब अबू बकर मुसलमान ही नहीं थे। एक तबका ऐसा है जो कहता है कि उमर फारूक
اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے نبی کی بیٹی پر دروازہ ایسا جلایا، دروازہ ان کے پیٹ پر گرا، ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا۔ وہ کہتے عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا انہوں نے صحیح کام کیا۔ وہ کہتے حضرت عائشہ نعوذ باللہ بدکاری کرتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے، ہمارے 12ویں امام آئیں گے وہ صحیح قرآن لے کے آئیں گے۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے میرے بھائیو جو یہ عقائد رکھتا ہے اور ان سب کو وہ محبت اہل بیت کا نام دیتا ہے۔ اور آج اس طبقے سے ان سے ہم تعلق اور ان سے دوستی کا دم بھریں اور ہم اس نعرے سے ہم دھوکہ کھا جائیں کہ صاحب یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ حسین کا چاہنے والا وہ کیسے ہو سکتا ہے جو حسین کے نانا کے دوستوں پر لعنت کرتا ہے؟ حسین کا چاہنے والا وہ کیسا ہو سکتا ہے جو حسین کی نانی کو گالیاں دے؟ حسین کا چاہنے والا وہ کیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے پیارے نبی کے محبوبوں کو برا بنا؟ میرے بھائیوں یہ داستانیں گڑی گئیں، یہ قصے گڑے گئے کہ صاحب اہل بیت اور صحابہ تو ایک دوسرے کے بڑے دشمن تھے۔ یہ نیریٹو یہ قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے، یہ حدیث کے خلاف تو ہے ہی ہے۔ یہ نیریٹو کہ نبی کے صحابہ سب غدار ہو گئے، یہ نیریٹو کامن سینس کے خلاف بھی ہے میرے بھائی۔ کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے 23 سال تک محنت کرنے کے بعد لاکھ سوا لاکھ کی جو آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے کمپینینز کی، آپ کے صحابہ کی جو جماعت تھی، کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ جماعت بہت مخلص تھی، بہت وفادار تھی، وہ بہت اچھے لوگ تھے، وہ نبی کے چاہنے والے لوگ تھے۔ مگر یہ نیریٹو جو ایک مخصوص جماعت بیان کرتی ہے، وہ نیریٹو ہم سے کہتا ہے کہ نہیں صاحب ادھر نبی کی وفات ہوئی، نبی نے آنکھیں بند کی، ادھر سب صحابہ غدار ہو گئے، سب منافق ہو گئے، سب لالچی ہو گئے، چند لوگوں کے علاوہ سب نے ایمان چھوڑ دیا۔ یہ نیریٹو تو میرے بھائی کامن سینس کے خلاف ہے، اور یہ نیریٹو صرف صحابہ پر سوال نہیں اٹھاتا، یہ نیریٹو تو یہ نبی پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ اگر ہم اس نیریٹو کو صحیح مان لیں، اس آئیڈیولوجی کو صحیح مان لیں، تو پھر ہمیں نعوذ باللہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے پیارے نبی کوئی کامیاب، کوئی بہترین، کوئی ٹیچر نہیں تھے، اس لیے کہ ٹیچر تو وہ ہوتا ہے اور ایک بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے جس کے فالوورز، جس کے اسٹوڈنٹس اس سے محبت کرنے والے، اس کے چاہنے والے اس کی زندگی میں بھی ہوں اور اس کے بعد بھی ہوں۔ اگر اس آئیڈیولوجی کو مان لیا جائے تو نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام ٹیچر نظر آتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اپنے نبی پر اتنی بڑی تہمت نہیں لگنے دے سکتے۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی رضی اللہ عنہم ورضوا۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ بھائی کوئی نبی پر ایمان لے آیا تو اس کی کیا گارنٹی کہ اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے، اس کے دل میں گڑبڑی نہیں ہے؟ آؤ قرآن سے اس مسئلے کو بھی حل کر دیتا ہوں۔ جو نبی کا صحابی ہو گیا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہو سکتی۔ نبی کے دور میں منافق بھی تھے، مگر کسی منافق کو صحابی نہیں مانا گیا، کسی صحابی کو منافق نہیں مانا گیا۔ یہ بات نوٹ کر لیجیے۔ نبی کے دور میں جو منافقین تھے صحابہ جانتے تھے یہ منافق، ایسا نہیں تھا کہ کسی صحابی کو منافق سمجھ لیا گیا ہو اور کسی منافق کو صحابی سمجھ لیا گیا۔ صحابہ کے دل کی سچائی پر بھی قرآن نے مہر لگائی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کا کتنا تقوی ہے، ان کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، اس بات پر اللہ مہر لگا چکا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے وہ جب بھی تمہیں نظر آئیں گے یا تو رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا رکوع اور سجدہ، ان کی نماز، ان کی عبادت ریاکاری کے لیے نہیں ہوتی، دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں، وہ سچے لوگ ہیں، وہ مخلص لوگ ہیں۔ صحابہ کے اخلاص کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والی زبانیں ملعون ہیں، بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو جو دیا ہے، جو اناج دیا ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے میرے بھائی، اسلامی تاریخ کا، نبی کی سیرت کا ایک بڑا عجیب و غریب غزوہ ہے۔
یہ وہ غزوہ ہے جس کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی، یہ ساعۃ الاسرہ، یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، یہ بہت ہی کریٹیکل ٹائم تھا، غزوہ تبوک کا موقع۔ آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، ایک کاروباری آدمی، ایک بزنس مین آدمی، جب اس کے کاروبار میں پروفٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے کاروبار کے چلنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے پروفٹ کو، اپنی کیپٹل کو چھوڑ کے کوئی اور کام نہیں کرتا ہے۔ غزوہ تبوک مئی اور جون کے مہینے میں اس غزوے کے لیے سفر ہوا تھا، اور مکے مدینے کے لوگوں کی جو آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھا کھجوروں کے باغات تھے، کھجوریں پک کے ریڈی ہو چکی تھی، اور نبی نے کہا نہیں، کھجوروں کی کٹائی بعد میں ہوگی، بعد میں دیکھا جائے گا، ہمیں نکلنا ہے۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، 700 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس موقع پر میرے بھائیوں، نبی اکرم نے اعلان کیا تھا صحابہ کے سامنے کہ اس لشکر کے لیے جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں جس کی جیسی حیثیت تھی، انہوں نے آ کر کے اللہ کے دین کی مدد کی۔ عثمان غنی نے اپنی دولت کے خزانے کھول دیے۔ عمر فاروق کہتے پہلی بار زندگی میں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل کے دکھاؤں۔ عمر فاروق کہتے میں گھر میں آیا، اپنے گھر کے سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، آدھا گھر چھوڑا اور آدھا لے کے چلا آیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلی، اے عمر کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں گھر والوں کے لیے؟ کہا اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے۔ عمر فاروق بڑے خوش ہیں کہ اتنی بڑی قربانی کون دے گا، میں تو آدھا مال لے کے چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آتے ہیں اور وہ اپنا مال لا کر کے نبی کے قدموں میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر کے رکھ دیا ہے اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ کچھ غریب صحابہ تھے، مزدوری کرتے تھے، ان کے پاس لاکھوں کروڑوں نہیں تھے، انہوں نے رات کی شفٹ میں کام کیا، راتوں میں جا کے مزدوری کی، کسی کے کھیت میں جا کے پانی ڈالنے کا کام کیا، اور رات کی مزدوری کرنے کے بعد ایک مٹھی آدھا مٹھی جو ملا لا کر کے نبی کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں تھی میرے پاس، آپ قبول کر لیجئے۔ نبی نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ منافقین نے مذاق بھی اڑایا کہ بھائی اتنی بڑی جنگ لڑنا ہے، اتنا لمبا سفر کرنا ہے، اس ایک مٹھی اور آدھا مٹھی سے کیا ہونے والا ہے؟ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دیا جائے، ان مخلص لوگوں کے ایک مٹھی آدھا مٹھی جو کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی موقع پر کچھ صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں غزوے۔ میرے بھائیو آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے فضول خرچیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں۔ ہم ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک کی ایک بڑی ارب پتی فیملی میں ایک شادی ہوئی جس کا پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا گیا، اور بڑے بڑے اس میں تماشے ہوئے، اور میڈیا نے کس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہم نے دیکھا۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں، میرے بھائی صحابہ کرام کو دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کا ان کے اندر کتنا جذبہ تھا۔ کچھ صحابہ آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ غزوے میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا سواری ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں اللہ کے نبی سواری تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا سواری ہے؟ کہا سواری نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ ہمارے پاس سواری کی بہت قلت ہے، ہم آپ کو نہیں لے کے جا سکتے اپنے ساتھ۔ ان غریب صحابہ کرام پر نبی کے جملے بجلی بن کے گرے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، اور ہم اتنے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں تو ہم نہیں جا سکتے۔ وہ پلٹ کر کے واپس جب جانے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے۔ یہ آنسو اس لیے تھے، یہ ملال تھا، یہ افسوس تھا کہ کاش ہمیں بھی اللہ نے نوازا ہوتا اور ہم بھی آج اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہوتے۔ ان کی آنکھوں سے جو آنسو گرے تھے نبی نے نہیں دیکھا، صحابہ نے نہیں دیکھا، مگر ان غریبوں کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو رب العالمین نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور اللہ نے فرمایا قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، میرے آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ میں لے کے چلیے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، انہیں ملال ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی اور ہم بھی اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہوتے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے میرے پاس۔ یہ صحابہ کرام وہ لوگ تھے، ان میں مراتب تو ہیں میرے بھائی،
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ صحابہ کا جب ہم ذکر کرتے تھے سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق کو رکھتے تھے، پھر عمر فاروق کو رکھتے تھے، پھر عثمان غنی کو رکھتے تھے. اور یہ جو تقسیم ہے، یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے، یہ نبی کا سکھایا ہوا کیٹیگرائزیشن. آج ایک ہمارے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے کہ صاحب علی کا پہلا نمبر، ایک قوالی لگتی ہے. اللہ کے رسول کے تمام صحابہ سے ہمیں بہت محبت ہے اور حضرت علی سے بھی بہت محبت ہے، مگر یہ نعرہ کہ علی کا پہلا نمبر، یہ نبی کی تعلیم کے خلاف ہے اور خود علی کی تعلیم کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی، ان کی ڈیڈ باڈی رکھی تھی، میں وہیں کھڑا تھا، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کے ہاں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کے جیسا عمل ہو میرے پاس، تو اس انسان کے جیسا عمل میرے پاس ہو، میں یہ چاہوں گا. اگر میں چاہوں گا کہ دنیا میں کسی کے جیسا عمل لے کے جاؤں تو میں عمر فاروق کے جیسا عمل لے کے جانا چاہوں گا. اس لیے کہ میں نبی کی زبان سے جب بھی سنتا تھا تو یہی سنتا تھا، ابو بکر آئے عمر آئے، ابو بکر گئے عمر گئے. جب جہاں نبی ہوتے تھے وہاں ابو بکر ہوتے تھے، عمر ہوتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اہل بیت میں سے. ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اہل بیت کس کو کہتے ہیں اس پر ہم ایک مختصر سی روشنی ڈال کے بات ختم کریں. بھئی اہل بیت کا لفظ بڑا کامن لفظ ہے، گھر والے. اب یہ گھر والے کون ہیں؟ نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ صرف 4 لوگ نبی کے اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. اب کوئی پوچھے کہ بھائی نبی کی اور بیٹیاں بھی تو تھیں، زینب کہاں گئیں، رقیہ کہاں گئیں، ام کلثوم کہاں گئی؟ تو وہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی کی صرف ایک بیٹی تھی. یہ زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ حضرت خدیجہ کے کسی دوسرے شوہر کی بیٹی تھیں، یہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں نہیں تھیں، نعوذ باللہ. لیکن یہ عقیدہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اور بیٹیوں سے کہہ دو. جب قرآن بیٹیوں کہہ رہا ہے اس کا مطلب کہ نبی کی ایک سے زیادہ بیٹی ہیں. تو نبی کے اہل بیت کون ہے، اس سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، کیونکہ آج یہ پورا جو تماشا ہو رہا ہے نا اہل بیت کی محبت کے نام پہ ہو رہا ہے. میں 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اہل بیت کے بارے میں اور بات ختم کروں گا. ایسا کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ بھوکے نہیں نا لوگ؟ اچھا کھا کے بیٹھے. تو اہل بیت کون ہے؟ آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کا 22واں پارہ کھولتے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. اور ایک بات اور میں بتا دوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج کا ماحول جیسا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، عورتوں کے تعلق سے جو معاملات آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. ہم بمبئی جیسے شہر میں رہنے والے آپ ہیں، بہت کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو کبھی موقع ملے تو سورہ احزاب ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور ان کو سکھا دیجیے. قرآن کی 2 سورتیں ایسی ہیں جو ہر فیملی کو، جس کو ویسے تو پورا قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن 2 سورتیں ہماری فیملی سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہماری عورتوں سے ریلیٹ کرتی ہیں، ہمارے مینر سے ریلیٹ کرتی ہیں. ایک سورہ نور ہے، ایک سورہ احزاب. میں چاہتا ہوں کہ مختصر میں وہ 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی جو آیتیں وہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ ہے، اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ حکم نبی کی عورتوں کو دیا جا رہا ہے، مگر جو بات ہے پوری امت کی عورتوں کے لیے. گویا ایک مسلمان عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تو عام عورت کی طرح نہیں ہے، تو کوئی کامن عورت نہیں ہے، تو مسلمان عورت ہے. تیری پہچان تیرا دین ہے، تیری پہچان تیرا حجاب ہے، تیری پہچان تیری شرم و حیا ہے. تو عام عورتوں کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھ، تو اپنے جسم کی نمائش نہ کر، تو وہ کام نہ کر جو دنیا کی اور عورتیں کرتی ہیں. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو خبردار اپنی آواز میں، اپنے لب و لہجے میں کسی اجنبی کے لیے، کسی غیر محرم کے لیے لچک پیدا مت کرنا. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہماری بہنیں فیس بک چلا رہی ہیں، انسٹاگرام چلا رہی ہیں، ٹیلی گرام چلا رہی ہیں، واٹس ایپ چلا رہی ہیں. بڑے صاف الفاظ میں بات کر رہا ہوں، کسی غیر محرم نے آپ کو آ کے سلام کیا، آپ سے تعلق بڑھانے کی کوشش کی، بلاک کرو اس کو. اس سے باتیں بڑھانا، اس کو موقع دینا باتیں بڑھانے کا، یہ ادب کے خلاف ہے.
غیر محرم کے ساتھ سختی سے بات کرنا یہی ادب ہے. بھائی عام حالات میں تو ہمیں کسی سے بات کرنا ہے ادب سے بات کرنا ہے, لیکن غیر محرم جو ہم سے پینگے بڑھانے کی کوشش کرے, ہم سے جو ہے وہ جو ہے چیٹنگ کرنا چاہے اور ہم سے فضول باتیں کرنا چاہے, اس کو بلاک کرو. قرآن کی آیت سبق دے رہی ہے. کسی غیر محرم کے لیے اپنے لہجے کو نرم نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض, کیا پتا کہ اس کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اور وہ تمہارے بارے میں کوئی اور خیال سوچنے لگے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور اے نبی کی بیویوں جو بات کرو دستور کے مطابق کرو. اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں تم گھر کے اندر عزت کے ساتھ رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور جب تم گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو, اپنے جسم کو نمایاں کر کے نہ نکلا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتی رہو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات ادا کرتی رہو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اطاعت کرتی رہو, رسول کی اطاعت کرتی رہو. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اے نبی کے اہل بیت, اے نبی کے گھر والوں, اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو اچھی طریقے سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے. یہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے, بس قرآن کے 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ کی آیات کا ترجمہ کیا ہے. اب آپ ذرا سا انصاف سے بتائیے, ایمانداری سے بتائیے کہ قرآن کریم کی ان آیتوں کا جو کانٹیکسٹ ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, جو سلسلہ کلام ہے, وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہاں اہل بیت کہہ کر کے کس کو مخاطب کیا؟ نبی کی بیویوں. مگر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آج ایک طبقہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا, اور سارا جتنا یہ اسلام کے نام پہ تماشا ہو رہا ہے سب کو اہل بیت کی محبت کا نام دیا جا رہا ہے, وہ طبقہ کہتا ہے صاحب یہاں اہل بیت سے مراد صرف پنجتن پاک ہے. پنجتن پاک کن کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو اور حضرت حسن کو, حسین کو کہتے ہیں. یہی 5 لوگ مراد. اگر واقعی میں اس آیت میں اہل بیت سے مراد صرف یہی 5 لوگ ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل عجیب و غریب ہوتی ہیں, اور ان میں اس کے کلام میں نعوذ باللہ کوئی جوڑ نہیں ہوتا, کوئی ربط نہیں ہوتا, کوئی تال میل نہیں ہوتا. بات تو چل رہی تھی نبی کی بیویوں کی, خطاب تو کیا جا رہا تھا نبی کی بیویوں کو, ان کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے, ان کو نماز کا حکم دیا جا رہا ہے, ان کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور پھر ان 5 لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بات, اس آیت کی یہ تفسیر کرنا, یہ نعوذ باللہ قرآن کے اوپر ایک طریقے کا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کلام کرنا نہیں آتا, اللہ کو بات کرنا نہیں آتا. تو قرآن کریم کی یہ آیت نص ہے. علامہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ قرآن کی آیت نص ہے. نص کا مطلب یہ کلیئر, یہ ایویڈنس ہے, ثبوت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی جو بیویاں ہیں, جو ہم سب کی مائیں ہیں, جن کو امہات المومنین کہتے ہیں, یہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں. اور دنیا میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں بھائی آپ کی فیملی کیسی ہے, تو فیملی سے مراد کون ہوتا ہے؟ بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. سب سے پہلے بیوی بچے مراد ہوتے ہیں. بھائی آپ کو کوئی شادی کا کارڈ دے اور آپ سے اس کارڈ پہ لکھ کے دے کہ بھائی آپ فیملی آئیے, فیملی کے ساتھ آئیے, اور آپ اپنے کزنس کو لے کے چلے جائیں, اپنے نواسوں کو لے کے چلے جائیں, اپنے داماد کو لے کے چلے جائیں, بیوی بیچاری اہلیہ آپ کے گھر میں بیٹھی رہے, تو لوگ کہیں گے صاحب یہ فیملی کیسی ہوئی؟ تو فیملی میں سب سے پہلے میرے بھائیوں گھر والی آتی ہے, صرف بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے. اور اس بات کا ایک میں ایویڈنس اور دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. ایک ایویڈنس اور دیتا ہوں. سورہ ہود کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو بشارت سناتے ہیں کہ آپ کو ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کو 2 بچے ہوئے تھے, ایک اسماعیل تھے جو ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے, اور ایک اسحاق تھے جو یعقوب معاف کیجیے وہ سارہ سے پیدا ہوئے. تو جب اسحاق کی بشارت سنائی فرشتوں نے تو کہا کہ اسحاق بھی پیدا ہوں گے اور اسحاق کا ایک بیٹا پیدا ہوگا آگے چل کر کے جس کا نام یعقوب ہوگا. تو جب یہ خوشخبری سنائی فرشتوں نے تو حضرت سارہ نے کہا کہ اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ, میں بڑھاپے میں بچہ جنم دوں گی, وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, اور یہ میرا بوڑھا شوہر یہ باپ بنے گا. ان هذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہو, 80-90 سال کی عمر ہو گئی ہے, ہم دونوں میاں بیوی کی, اب اس عمر میں کہاں بچہ پیدا ہوتا ہے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ,
تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے؟ اللہ نے اگر حکم دے دیا ہے تو ہوگا تجھے بیٹا. اللہ کے حکم پر کوئی حیرت کی ضرورت نہیں ہے. اور اے ابراہیم کے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، اللہ کی برکتیں تم پر نازل. یہاں حضرت سارہ کو فرشتوں نے اہل بیت کہا. اس کا مطلب کہ اہل بیت میں سب سے پہلے بیویاں آتی ہیں، لہذا امہات المؤمنین نبی کی بیویاں سب سے پہلے اہل بیت میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں شامل. ہاں، جن کو پنجتن کہا جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی کے اہل بیت میں، وہ بھی شامل. آئیے وہ حدیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. امام مسلم صحیح مسلم میں حدیث لائے ہیں اور حدیث کی روایت کر رہی ہیں ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ. کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک دن صبح صبح نکلے، ایک کالے رنگ کی چادر کو اوڑے ہوئے تھے آپ، جس پر نقش و نگار بنے تھے، کچھ ڈیزائن بنے تھے. اور آپ نے اس چادر میں پہلے حضرت حسن کو داخل کیا، پھر حضرت حسین کو داخل کیا، پھر حضرت علی حضرت فاطمہ کو داخل کیا، اور آپ نے کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی آیت نے تو نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، اور ان چار ہستیوں کو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے پیارے نبی نے اس حدیث کے ذریعے آنریری بیسس پر ان کو ایک اعزاز اور تکریم اور سمان اور آنر دیتے ہوئے آپ نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا کہ میری بیویوں کے ساتھ، میری ازواج مطہرات کے ساتھ یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل. تو یہ ہو گیا اہل بیت کا دوسرا مفہوم. اب ایک تیسرا مفہوم جو اس سے بھی تھوڑا وسیع ہے، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت زید ابن ارقم اللہ کے پیارے نبی کے بڑے معروف صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے رہے تھے. کہاں دے رہے تھے؟ خم نام کی ایک جگہ، ایک تالاب تھا جس کا نام خم تھا، جس کو غدیر خم کہتے ہیں. غدیر مانے تالاب. تو خم نام کا ایک تالاب تھا، اور یہ تالاب کہاں تھا؟ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں کہیں تھا. اور یہ خطبہ آپ نے کب دیا تھا؟ جب آپ حج کر کے ریٹرن لوٹ رہے تھے. اچھا، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، ایک عید منائی جاتی ہے، عید غدیر. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آج کل بہت زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ بعض لوگوں کے بارے میں تو میں نے یہ سنا کہ عید نہیں مناتے، وہ عید والے دن وہ جو ہے غم مناتے کہ وہ حضرت علی کا 10واں ہے، لیکن عید غدیر ضرور مناتے ہیں. اچھا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ صاحب عید غدیر کا وہ دن ہے جس دن اللہ کے پیارے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے ان کی خلافت کا اعلان کیا تھا. اب یہ ایک ڈیٹیل والا ٹاپک ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. اور آپ نے حضرت علی کی فضیلت تو بیان کی تھی، مگر ان کی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا. اگر ان کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے فیصلے سے غداری نہیں کر سکتے. اور اگر اللہ کے نبی کو اعلان کرنا ہی تھا حضرت علی کی خلافت کا، تو اس کا بہترین موقع حج کا موقع تھا، جہاں پورے عرب سے لوگ آئے تھے اور 1,00,000 کی گیدرنگ تھی. وہاں آپ نے کوئی اعلان نہیں کیا، اور حج سے سارے لوگ ریٹرن لوٹ گئے، اور آپ چند 100 صحابہ کے ساتھ مدینہ ریٹرن لوٹ رہے ہیں. وہاں راستے میں روک کر کے آپ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کریں گے؟ یہ تو کامن سینس کے بھی خلاف بات. بہرحال وہ خطبہ جو آپ نے دیا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں آپ نے کہا کہ اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس میں پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے. اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے. آپ نے قرآن کے اوپر لوگوں کو ابھارا. آج یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے. کبھی اپنے دل سے پوچھیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے پوچھیے. میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کہتا ہوں اور آپ اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے پچھلے 1 مہینے میں قرآن کو کتنا ٹائم دیا. آپ کا موبائل تو بتا دیتا نا کہ آپ نے فیس بک کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے یوٹیوب کو کتنا ٹائم دیا، آپ نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا. بہت احسان کریں گے، بہت چٹائی پر سے کودیں گے تو جمعہ کے دن ہم سورہ کہف پڑھ لیں گے. ہمارے بعض بھائی جو ہے وہ سورہ کہف پڑھ لیں گے جمعہ کے دن. باقی پورے ہفتے ہم قرآن کو ٹچ نہیں کرتے. یہ نبی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، اور اللہ کے نبی کے آخری ایام کا یہ خطبہ ہے. آپ کہہ رہے قرآن کو پکڑو، قرآن کو تھامو، قرآن پر غور کرو. قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں روشنی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے اہل بیت سے ہی تم دین حاصل کرنا، جیسا کہ ایک طبقے کا دعویٰ ہے کہ دین ہم اہل بیت سے ہی حاصل کریں گے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی دین حاصل کرو اور اہل بیت سے بھی دین حاصل کرو، لیکن وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، صحابہ تو باہر والے ہیں، اہل بیت تو گھر والے، ہم پہلے گھر والوں سے علم حاصل کریں گے۔ یہ تفریق جب حضرت علی نے خود نہیں کی، بہت سارے مسائل میں حضرت علی صحابہ سے رائے مشورہ لیتے تھے، بہت سارے معاملات میں صحابہ حضرت علی سے رائے مشورہ لیتے تھے۔ تو یہ تفریق کرنا کہ صاحب ہم حدیث لیں گے تو اہل بیت سے لیں گے، یہ بھی بہت بڑا ڈھکوسلا ہے، اور یہ صحابہ کرام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دین لینا ہے تو اہل بیت سے لو، آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کو تکلیف مت پہنچانا، ان پر ظلم و ستم مت کرنا، ان کو تکلیف مت، میں تم کو اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اب جب یہ بات بیان کر دی حضرت زید بن ارقم نے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے زید بن ارقم، یہ بتائیے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں بالکل شامل ہیں، نساؤہ من اہل بیتہ، نبی کی بیویاں آلریڈی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی جو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضرت علی کی اولاد ہے، وہ حضرت عباس کی اولاد ہے، وہ حضرت عقیل کی اولاد ہے، وہ حضرت جعفر کی اولاد ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کی خاندان میں جتنے مسلمان ہیں قیامت تک آنے والے، جتنے اہل ایمان ان کی خاندان میں ہیں، وہ اہل بیت کے اس مفہوم میں شامل ہیں۔ ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، ان کے اوپر صدقہ کا مال حرام ہے۔ یہ اس حدیث سے واضح ہوا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اہل بیت کا یہ تیسرا ایک مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے، آپ کے دادا عبد المطلب کی خاندان کے تمام مسلمان اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ کرنے والے حضرت عباس کو نہیں مانتے، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کو برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ یہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اہل بیت کو جو مانتے ہیں تو ہم کسی کو اس میں ایکسیپشن نہیں کرتے کہ اس کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں، ہم سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سارے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی صحابہ اور اہل بیت میں جھگڑا نہیں تھا۔ صحابہ اہل بیت کی عزت کرتے تھے، اہل بیت صحابہ کی عزت کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، اے لوگو محمد رسول اللہ کے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، خطبہ دے کے مسجد سے نکل رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق حسن کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بے ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اے حسن تو بیٹا تو علی کا ہے مگر دکھتا نبی کے جیسا۔ یہ محبت تھی اہل بیت سے صحابہ کرام۔ یہ حضرت فاطمہ ہیں، نبی کی نور نظر، نبی کی لخت جگر، نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ آتی تھیں ان کے چلنے کا انداز بالکل اپنے والد کے جیسا، اپنے نبی کے جیسا تھا۔ جب وہ آتی تھیں اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے، ویلکم کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چومتے تھے اور اپنے بازو میں اپنے سٹے اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں بٹھاتے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کی فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کہانیاں تم نے گڑھی ہیں، ہم ان کہانیوں کو نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بڑے حسین تعلقات، اور یہ تعلقات کربلا کے واقعے کے بعد بھی تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد بھی رشتہ داریاں ہوئی ہیں اہل بیت میں اور صحابہ میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت حسین کے ایک بیٹے تھے جن کا نام علی ابن الحسین زین العابدین تھا، ان کے بیٹے تھے محمد الباقر۔ یہ محمد الباقر جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، ان کے جو 12 امام کا جو عقیدہ رکھتے ہیں اس میں امام محمد الباقر کا نام بھی آتا ہے، جو حضرت حسین کے پوتے تھے۔ امام محمد الباقر کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی سے ہوتی ہے، اور پھر ان کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے جعفر الصادق، جو ان کے یہاں امام محمد الباقر کے بعد اگلے امام ہیں۔ اور امام جعفر الصادق کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیا، کیونکہ ان کی جو ماں تھی وہ بھی حضرت ابو بکر کے پوتے کی بیٹی تھی، اور ان کی جو نانی تھی وہ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کی اولاد میں سے، ایک ماں جو تھی وہ محمد ابن ابی بکر کی اولاد میں سے تھی، اور نانی جو تھی وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر کی اولاد میں سے تھی۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیا۔ اور حضرت علی اتنی محبت کرتے تھے حضرت ابو بکر سے کہ اپنے بچوں کا نام انہوں نے ابو بکر کے نام پہ رکھا، عمر کے نام پر۔ حضرت حسن کے بیٹوں کے نام ابو بکر تھے، عمر تھے۔ حضرت حسین کے بچوں کے نام ابو بکر و عمر کے نام پہ۔ تو تم داستانیں گڑھتے ہو، تم افسانے بناتے ہو کہ صاحب
یہ ابو بکر نعوذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے، عمر فاروق اہل بیت کے دشمن تھے، اور یہاں تک عقیدہ رکھا گیا ان کی کتابوں میں، یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے 12ویں امام آئیں گے تو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کے سولی پہ چڑھائیں، یہ ان کی کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے۔ اور آج وہ ڈھکوسلے کرتے ہیں صاحب کہ سنی ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، اور ہم ان سے دوستی کرتے، محبت کرتے ہیں۔ بھائی تم ہم سے دوستی کر کے کیا کرو گے جب تمہاری کتابوں میں، تمہارے عقیدوں میں یہ زہر بھرا ہے؟ تم ہمارے نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ہمارے نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم تم سے تعلق نہیں رکھتے، ہم تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے ہمارے دل میں کبھی سخت کارنر نہیں پیدا ہو سکتا جب تک اس عقیدے سے دستبردار نہ ہو جاؤ، جب تک صحابہ کرام کی عظمت کو نہ مانو۔ ہم صحابہ سے نفرت کرنے والوں اور صحابہ سے بغض کرنے والوں کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر نہیں رکھتے۔ بہت واضح بات ہے، بڑی کلیئر بات ہے، صحابہ کے بارے میں ہماری آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے غلو نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ صحابہ کرام میں مرتبے ہیں، حضرت معاویہ کی بات آتی ہے، کوئی بھی حضرت معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں اگر کھڑا کرتا ہے بیوقوف ہے۔ حضرت علی کی اپنی شان ہے، وہ صحابہ میں چوتھے نمبر پر ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے برابر تھوڑی ہیں۔ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، ہر فریق نے جس کو صحیح سمجھا اس پر عمل کیا، اس کو صحیح سمجھا اس کے لیے جنگ کی۔ لیکن ہم ان جنگوں کے بارے میں کمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بھئی اللہ نے ہمیں ان جنگوں میں شامل ہونے سے بچا لیا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری زبان کو بھی بچا۔ آج بعض ظالم کہتے ہیں کہ میں اس دور میں ہوتا تو معاویہ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوں۔ تو سعد بن ابی وقاص سے بھی بڑا سمجھدار ہو گیا، تو بڑے بڑے صحابہ سے بھی بڑا سمجھدار ہو گیا۔ بڑے بڑے صحابہ نے تو ان جنگوں کو فتنہ کہا، ان جنگوں کو امت کے حق میں مصیبت کہا، ان جنگوں سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اور آج اپنے آپ کو کوئی ریسرچ اسکالر کہتا ہے، کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اور کہتا میں اس دور میں ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا اور معاویہ کے خلاف ہوتا۔ میرے بھائیو اپنی زبانوں کو کنٹرول دو۔ اور یہ جنگیں امت کے حق میں اگر فتنہ نہ ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی سیدنا حسن کی تعریف نہ کرتے۔ آپ نے اپنے نواسے حسن کا ہاتھ پکڑا تھا اور صحابہ کے سامنے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروپوں میں صلح کرائے۔ اگر معاویہ نعوذ باللہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے اور باغی تھے اور ان سے جنگ کرنا ضروری تھا تو اللہ کے نبی صلح کی تعریف نہ کرتے، اپنے نواسے کی صلح پر تعریف نہ کرتے۔ جب سامنے باغی ہو، جب سامنے جہنم کی طرف بلانے والا ہو تو قرآن کا حکم ہے فقاتلوا التی تبغی، باغی سے قتال کرو، باغی سے جنگ کرو۔ قرآن باغی سے قتل کرنے کا اور جدال اس سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر نبی نے ان صحابہ کرام کی جنگوں کو ختم کرنے کی تعریف کی، صلح کی تعریف کی۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، حضرت حسن کا یہ کردار بہت بڑا کردار تھا۔ آج حسین رضی اللہ عنہ کو یاد کرنے والے حسن کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج کربلا کی داستان بیان کرنے والا نام تو یزید کا لیتا ہے مگر وہ اس کے ڈانڈے ملاتا ہے کہاں تک؟ کہتا ہے بھائی یزید شرابی تھا نعوذ باللہ، یزید زانی تھا نعوذ باللہ، یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا۔ اور یزید کو حکومت پر پہنچانے والا کون؟ ان کا باپ معاویہ۔ تو پھر معاویہ کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ معاویہ کو پروموٹ کرنے والا کون؟ حضرت عثمان غنی، پھر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ میرے بھائی کربلا کا واقعہ تو بس ایک بہانہ ہے، یہ اصل میں صحابہ کرام کے خلاف نفرت اور عداوت کو امت کے درمیان پھیلانا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یزید کا میٹر تو دوسرا ہے، یزید کے بارے میں مختلف رائے رہی ہے، اسلاف کے درمیان بھی رہی، آج بھی ہو سکتی ہے، مگر یزید کو بنیاد بنا کے آپ کی زبانیں اگر حضرت معاویہ کے خلاف کھلتی ہیں تو کان کھول کر کے سن لو۔ معاویہ اس ہستی کا نام ہے میرے بھائی کہ حضرت معاویہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی اور حضرت حسن فوج لے کر کے آگے بڑھے، بخاری کی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضرت حسن آگے بڑھے، فوج آگے بڑھی، ادھر حضرت معاویہ کا لشکر، ادھر حضرت حسن کا لشکر۔ حضرت معاویہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمرو بن عاص، یہ جنگ جب ہوگی ادھر کے لوگ ادھر والوں کو ماریں گے، ادھر کے لوگ ادھر والوں کو ماریں گے، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، خون خرابہ ہوگا، ان بچوں کا والی کون ہوگا، ان عورتوں کا سرپرست کون ہوگا، کب تک یہ خون بہے گا؟ اور حضرت معاویہ نے پیشکش کی تھی، آفر کیا تھا کہ اے حسن ٹھیک ہے، آپ کے والد کی زندگی تک جنگ ہوتی رہی، اختلاف چلتا رہا، کب تک
تک چلے گا, اس اختلاف کو ختم کرو. اور حضرت حسن کو صلح کی پیشکش کی اور حضرت حسن نے فوراً سچے دل سے اس صلح کو ایکسپٹ کیا. آج حسن کا نام لوگ نہیں لیتے, کیوں؟ کیونکہ اگر حضرت حسن کا نام لیں گے تو بہت سارے مذہبی جو عقیدے کی جو دیواریں ہیں وہ ڈھہ جائیں گی, وہ گر جائیں گی. میرے بھائیوں, اگر حضرت حسین نبی کے نواسے ہیں تو ان سے بڑے نواسے حضرت حسن ہیں. اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی تھی حضرت معاویہ سے, اور حضرت معاویہ کا جو 20 سال کا حکومت کا دور تھا بڑا ہی امن اور چین کا دور تھا. اسلامی فتوحات اس دور میں اسلام کے جھنڈے یورپ تک پہنچے تھے. اس دور میں دنیا کی سپر پاورز نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیکے تھے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت معاویہ نے جو یزید کو نامینیٹ کیا تھا اپنے بعد, ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا. انہوں نے جس کو امت کے حق میں بہتر سمجھا تھا, وہ جانتے تھے کہ اس وقت کیپٹل اسلامی حکومت کا دمشق میں ہے, شام میں ہے. اس وقت اگر دمشق سے اور بنو امیہ سے اگر ہم نے کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تو یہ جو 20 سال سے امت کا شیرازہ متحد ہے اور امت کے اندر جو یونٹی ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور وہ فسادی طبقہ جس نے عثمان غنی کو شہید کیا, جس نے حضرت علی کو شہید کیا, جس نے صحابہ کو لڑوایا, وہ چین سے نہیں بیٹھے گا. اس لیے انہوں نے یزید کو نامینیٹ کیا تھا اور ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبے میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ اے اللہ, تو جانتا ہے میں نے اپنے بیٹے یزید کو اس لیے نامینیٹ کیا ہے کہ میں امت کی خیر خواہی اور امت کی بھلائی اور امت کی یونٹی اسی میں سمجھتا ہوں. اگر میں نے اپنے بیٹے کی محبت میں یہ اسٹیپ لیا ہے اور یہ قدم اٹھایا ہے, اے اللہ تو میرے بیٹے کو خلافت کی کرسی پر پہنچنے کے پہلے اٹھا لے. ایک باپ جس کے دل میں چور ہوگا, ایک باپ جس کے دل میں نعوذ باللہ غلط نیت ہوگی, اتنی بڑی بات وہ جمعہ کے دن منبر پہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا. میرے پیارے ساتھیوں, تاریخ تو ایک تاریخ کے جو راوی ہیں, خاص طور سے کربلا کی اگر ہم بات کریں, اس کے جو راوی ہیں اس میں 2 بیسک راوی ہیں. ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ اور دوسرا راوی ہشام بن صائب کلبی. اور یہ دونوں راوی جو ہیں یہ تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ رافضی تھے, یہ کٹر رافضی تھے. رافضی کس کو بولتے ہیں؟ جو ابو بکر عمر کو گالی دیتا ہے, جو حضرت عائشہ کو گالی دیتا ہے. تو جو ابو بکر عمر کو بخشنے والا نہیں ہے, جو حضرت عائشہ کو بخشنے والا نہیں ہے, اس کے بارے میں ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ رکھیں کہ وہ کربلا کے داستان کو صحیح بیان کرے گا. اور میں کہتا ہوں جب 72 ساتھی حضرت حسین کے شہید ہو گئے تو کربلا کی ایک ایک پل کی رپورٹنگ کس نے کی؟ کس نے بتایا کہ حضرت حسین کا بچہ کیسے شہید ہوا اور پانی کیسے بند ہوا اور لاشیں نعوذ باللہ کیسے ان کی بے حرمتی ہوئی اور خیموں میں کیسے آگ لگی؟ یہ اس کو پورا ایک جو اس کو ڈرامہ نگاری جو کی گئی میرے بھائیوں, یہ بڑی بڑی پلاننگ کے ساتھ کی گئی تاکہ ایک مذہب کی بنیاد ڈالی جائے. اور اللہ تعالیٰ کو تو حضرت حسین کو جو مقام دینا تھا, شہادت کے بلند مقام پر وہ فائز ہوئے. اور ہم لعنت کرتے ہیں, اللہ کی لعنت ہو ان تمام لوگوں پر جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا, ان کی شہادت, ان کے قتل میں کسی بھی طریقے کا سپورٹ کیا. مگر میرے بھائیوں, ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام پر تبرے کریں, ان پر ہم لعن طعن کریں. حضرت امام طحاوی کہتے ہیں ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. اور ہم صحابہ کا ذکر ہمیشہ اچھے انداز میں کرتے ہیں. صحابہ کی محبت دین ہے, صحابہ کی محبت ایمان ہے, صحابہ کی محبت احسان ہے. اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے, نفاق ہے اور طغیان ہے. یہ ایک 2 لائن کی عبارت امام طحاوی کی ہے, اس کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے خیال سے وقت پورا ہو چکا ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے بعض نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ریسرچ, ہم تھوڑا سا ریسرچ کریں. اب ریسرچ کے نام پر جب آگے بڑھتے ہیں تو صاحب حضرت معاویہ کے خلاف بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور صحابہ کے خلاف بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. یاد رکھو, صحابہ کرام ریسرچ کے ٹاپک نہیں ہیں, صحابہ کرام پر ریسرچ ہو چکی ہے اور یہ ریسرچ قرآن کی ہے, یہ اللہ کی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں اب کسی اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام سرٹیفائیڈ ہیں, اب ہمیں ان کے کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے الصحابۃ کلھم عدول, سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں, سارے صحابہ ثقہ ہیں. اسی لیے حدیث کی چین جو ہوتی ہے, حدیث کی جو سند ہوتی ہے, اس میں اگر صحابی آ جائیں تو نام نہ بھی پتا ہو, روایت آتھینٹک مانی جاتی ہے. اگر صحابی کے پہلے تابعی کا نام نہ ہو, تابعی کے نیچے تبع تابعی کا نام نہ ہو تو روایت منقطع مانی جاتی ہے. روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے روایت ضعیف ہے. کیوں؟ راوی کا نام نہیں پتا, راوی ان نون ہے, راوی اجنبی ہے, راوی کے بارے میں حالات نہیں پتا. لیکن اگر راوی صحابی ہو, صحابی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ کون سے صحابی ہیں, لیکن حدیث میں اتنا مینشن ہو کہ صحابی ہیں, تو صرف صحابی کا لفظ آ جانا یہ اس بات کا کنفرمیشن ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے.
صحابی کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاتی. صحابی کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ویریفیکیشن کر چکا ہے, اس کے رسول ویریفیکیشن کر چکے ہیں. اور میرے بھائیوں, ہم اور آپ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے بہت صاف رکھیں, اور یہ یاد رکھیں ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صحابہ کی محبت کے نام پر اہل بیت کو برا بھلا کہے, اور ان میں سے بھی نہیں ہیں جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ صحابہ کو برا بھلا. میں آپ کو بتاؤں, کل 10 تاریخ محرم کی ایک طبقہ ماتم مناتا ہے, ایک طبقہ غم مناتا ہے, اور ایک طبقہ ایسا بھی پیدا ہوا تھا کہ جو 10 محرم کو خوشی مناتا تھا. اور اس طبقے نے باقاعدہ حدیثیں گڑھی کہ 10 محرم کی تاریخ کو اچھے کپڑے پہنو, اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ. وہ روایتیں ضعیف اور موضوع ہیں. 10 محرم کے دن ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے, جو نبی کی سنت ہے. بس اس دن نہ کوئی خوشی منانا ہے, نہ کوئی غم منانا ہے. جو ہمارے نبی کی سنت ہے ہمیں اس کو نارمل دنوں کی طرح گزارنا ہے. بس اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور ایک مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ 9 کا روزہ اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو پھر ہم کیا کریں؟ تو 10 کو اور 11 کو رکھیں یا صرف 10 کو رکھیں؟ تو دیکھیے, اس مسئلے میں یہ ہے کہ 11 کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہیں. اکثر وہ روایتیں جن میں 11 کا ذکر ہے وہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ 9 اور 10 کو رکھیں. اور اگر 9 کو نہیں رکھ پائے, کسی وجہ سے نہیں اٹھ پائے سحری میں, یا جو ہے نہیں نیند کھلی, تو آپ جو ہے 10 کو روزہ رکھیں. جو اصل روزہ ہے وہ 10 کا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ صاحب مخالفت کرنا ہے, تو مخالفت کرنے کے لیے بھی ہم نبی کی تعلیم کے پابند ہیں. نبی نے تعلیم کیا سکھائی ہے؟ آپ نے 10 کو روزہ رکھا, اور جب مخالفت کی بات آئی تو آپ نے کہا کہ میں آئندہ سال 9 کو رکھوں گا. اس حدیث میں 11 کا ذکر نہیں ہے. اس لیے جن بھائیوں نے 9 کو روزہ آج نہیں کسی وجہ سے رکھ پائے, وہ صرف کل کا روزہ رکھیں اور اس روزے کا اہتمام کریں. کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد یہ روزہ رکھیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے صحابہ اور اپنے نبی کے اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانی کے شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح منہج پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.